بھارت کی طرف سے جو سازشیں کی جا رہی تھیں وہ سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. آج یہ سب سے بڑی خبر ہے. اور یہ کیسے ناکام ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان 11ویں مرتبہ اقتصادی اور سماجی جو کونسل ہے اس کا رکن منتخب ہوا ہے. بھارت نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ ایک بحیثیت ملک پاکستان ایک کمزور ملک ہے، اور بڑی کیمپین چل رہی تھی. ہم نے بھارتی میڈیا بھی دیکھا کہ بھارتی میڈیا میں بار بار پاکستان کا نام لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک کمزور معیشت والا ملک ہے، اس کو جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جو اقتصادی کونسل جو ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بڑی کیمپین چل رہی تھی، لیکن بالآخر پاکستان جو ہے کامیاب ہوا ہے، اور میں اس کی مبارکباد بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ انڈیا کے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا دھیرج مہاراج، تھوڑا دھیرج. پاکستان بھی ایک ملک ہے، ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے، اور ہم بھی کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا ہوا اگر تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا کسی وجہ سے ہماری معیشت کمزور ہوئی ہے، لیکن ہم دوبارہ سے ٹریک پر چڑھ گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے، کمپیٹ کریں گے ہر معاملے میں، آپ لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں یہ جو شکست ہوئی ہے بھارت کو، یہ کوئی عام شکست نہیں ہے، عبرتناک شکست ہے. جیسے کرکٹ میچ میں نہیں، چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا اور اس میں شکست ہوئی تھی، تو اس کو بار بار میڈیا میں یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا عبرتناک شکست، تو بھارت کو اس فیلڈ میں بھی عبرتناک شکست ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی جو شکست ہے وہ بھارت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بڑی لابنگ کی، دن رات لابنگ کرتے رہے. اور ہم نے یہ چیزیں میڈیا میں دیکھی ہیں اکثر کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا کیا کہیں گے، ڈی گریڈ کیا جائے ایز اے کنٹری. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسے قابل لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا کیس جو اچھے طریقے سے پورٹرے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ 11ویں مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان جو ہے اقتصادی اور سماجی رابطہ کونسل جو ہے اس کا رکن منتخب ہوا ہے. اور 124 ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، 124. تو 124 پاکستان کو وہ مل گئے، تو پاکستان جیتا. اور پاکستان نے 124 کی بجائے سوری 124 کی ضرورت تھی جی، اور 129 ملے. ایکسکیوز می، 124 کی ضرورت تھی کہ پاکستان منتخب ہو جاتا، لیکن 129 پڑے، 129. تو جو ریکوائرڈ تھے اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ووٹ پڑ گئے، اور اس کی برتری ہوئی اور یہ پاکستان کی نشست جیتی. اور دو مخصوص جو نشستیں ہیں جن میں عراق تھا، تاجکستان تھا، پاکستان تھا، نیپال تھا، یہ امیدوار تھے. اور ان میں جو ہے پاکستان جو ہے پاکستان نے میدان مارا ہے، اور انڈیا نے کوشش کی جو ان کے ہم خیال کنٹریز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے خلاف لابنگ انہوں نے بنائی، کیمپین چلائی. بالآخر ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف جب بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا، کرکٹ کی جو میں نے مثال دی تو وہاں پہ موقع 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 کے بڑے گانے گائے کہ موقع جناب پاکستان کو ہم دیں گے. مسلسل ہم جیتتے آ رہے ہیں، ورلڈ کپ ہو ہمیشہ سے جیتا ہوا ہے، یا چیمپئنز ٹرافی ہو یا دوسرے، تو ہم لوگ جو ہم تو ٹیم بڑی جناب سپر قسم کی ٹیم ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ، میرا خیال ہے، میرا پرسنل ایک خیال ہے کہ ہم لوگ اسکلز کی بجائے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ یقین رکھنے والے قوم ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر جب کسی بھی شعبے میں جب بغیر سوچے سمجھے انٹر ہو جاتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے انٹر نہیں ہوتے. ہم لوگ اپنی ایمان کی طاقت سے جاتے ہیں. اور جب اس طرح کی کانسپریسی تھیوری کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، تو پاکستان جو ہے وہاں پہ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. اقوام متحدہ میں پھر کرکٹ کی آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی خبر یہ ہے، کیونکہ مثال میں نے کرکٹ کی دی تھی، تو پاکستان کا جو ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے لیے ہائبرڈ ماڈل تھا، اس کی تھوڑی انڈیا نے اگینسٹ باتیں کی ہیں. ہائبرڈ ماڈل کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، اور باقاعدہ یہ جو بگ 3 کی جگہ وہ بگ 1 بننے کے چکروں میں انڈیا نے پوری کیمپین چلا رہا تھا، جس کی تشویش کا اظہار کیا گیا. کس کی جانب سے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا؟ انگلینڈ کی جانب سے، آسٹریلیا کی جانب سے. اور یہ کہا گیا کہ مطلب یہ تو ہمیں بھی بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو ظاہر ہے کہ یہ کسی صورت بھی اور کسی کو بھی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. پاکستان کو تو بالکل نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم بحیثیت مجموعی آل دو کہ ریسورسز آر لمیٹڈ، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں. ہمارے پیسرز ایک کے بعد ایک، بڑے سے بڑا پیسر، ایک ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک ہٹتا ہے دوسرا، اور جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، مطلب ایک 150 کی سپیڈ سے بال کر رہا ہے، اس کی پیس 150 ہے،
تو جو نیا آتا ہے وہ 153 آ جاتا ہے، جو اس کو کراس کرتا ہے وہ 154 پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، یہ جو پاور ہے بالرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ جو پاور ہے اس پاور کے تحت یہ سارے کام معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ طاقت جو ہے ہم لوگوں کے پاس اسپیشلی ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو ہائبرڈ ماڈل پاکستان کا یہ ہوا ہے یہ بہت زبردست ہے۔ اور دوسرا یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی جو یہ نمائندگی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اقتصادی اور سماجی کونسل میں ایز اے ممبر پاکستان کو منتخب کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔